ہماری کوشش ہوگی ڈرگ مینیز کو ختم کرنا. ڈرگ مینیز کو ختم کرنا اپنی پارٹی کی امپورٹنٹ مشن ہے. مثلا اس میں بہت سے طریقے ہیں. موجودہ سرکار بھی اس پہ کام کر رہی ہے. جب تک انویسٹمنٹ نہیں ہوگی پرائیویٹ جابس اویلیبل نہیں ہوگی. یہاں ایک ہوا، چاہے جموں کا ریجن ہو چاہے کشمیر کا ریجن ہو، یہاں ایک ہوا پیدا کی گئی ہے کہ انویسٹمنٹ نہیں ہونی چاہیے. یہاں کے نوجوانوں کی ذہن انویسٹمنٹ کے خلاف کے لیے ایک طرف یہ، دوسری طرف سے وائلنس. جب وائلنس بھی ہو، انویسٹمنٹ کے خلاف مائنڈ بھی ہو، ہاؤ اٹ از پاسبل کہ انویسٹمنٹ ہوگی اور امپلائمنٹ اپرچونیٹیز بڑھیں گی. ون نیشن ون الیکشن کی کمیٹی بنی ہوئی ہے، اس کی رپورٹ بھی آنے والی ہے. ساتھ ہی 2026 میں ڈیلیمیٹیشن بھی ہونے والی ہے. ادھر سے سپریم کورٹ کا یہ آرڈر، یہ سب چیزیں اکٹھے رکھ کر ون کے ناٹ سے ود سرٹنٹی کہ الیکشنز ہوں گے یا نہیں. نمسکار، جموں سمواد دیکھ رہے ہیں آپ اور میں ہوں للت کھجوریا. سرد موسم ہے اور ظاہر سی بات ہے اس سردی میں اگر گرماہٹ کا احساس ہو جائے تو کچھ راحت ملتی ہے، لیکن ایسے کوئی آثار نہیں دکھ رہے. لیکن ہاں، راجنیتی میں کافی گرماہٹ دیکھنے کو مل رہی ہے. اگر ہندوستان کی بات کریں تو نتیش کمار جی نے جو پالا بدلا ہے، اس سے یہ سنکیت مل رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں، یعنی کہ یہ جو جنرل پارلیمنٹ کے الیکشنز ہوں گے، اس سے پہلے کئی نیتا ادھر ادھر ہو سکتے ہیں. اور جموں کشمیر کی پولیٹیکل ہم بات کریں تو مظفر حسین بیگ کا گھر واپسی کرنا یہ بتا رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ آگے ہوگا. کیا واقعی اس طرح کی کوئی سرگرمیاں دیکھنے کو ملے گی اور دوسری پارٹیوں میں؟ اور جموں کشمیر کا حق اسے ملے گا، وہ ہے اسمبلی الیکشنز ہوں گے یہاں پر. اسی پر بات چیت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ غلام حسن میر جی ہمارے ساتھ ہیں. انہیں سے ہم بات کریں گے. پورو منتری ہیں اور جموں کشمیر اپنی پارٹی کے سنستھاپک بھی ہیں. انہیں سے ہم بات چیت کریں گے. سر، سواگت آپ کا. بیگ صاحب تو گھر آ گئے اور کہہ رہے ہیں کہ مجھے اب اپنا اصلی گھر ملا ہے. سجاد لون جی کو پہلے کہہ رہے تھے کہ وہ میرا گھر ہے، اب وہاں سے انہوں نے پلٹی ماری، واپس آ گئے. اچھا نہیں لگتا میرا اس پہ ٹٹپٹی کرنا، لیکن اتنا ضرور کہوں گا، وہ ادھر گئے بیج بہاڑا، ادھر کیا کہا کیا نہیں کہا مجھے معلوم نہیں، لیکن اس کے بعد سے جس طریقے سے وہ پھر سے چھپ گیا تو لگتا ہے کوئی گھر واپسی یا کچھ ہے نہیں. اچھا، یہ بھی ایک بس یوں ہی سیاسی تماشا تھا. حقیقت کیا ہے یہ وہی اس کا جواب دے دیں گے. یہ سیاسی تماشا ویسا تو نہیں ہے کہ کہیں اپنے گھر کو دوبارہ سے مضبوط کیا جائے، جو روٹے ہیں وہ واپس آ جائیں؟ میں نے یہی کہا نا، اگر ایسی بات ہوتی تو پھر کچھ ان کی طرف سے ایکٹیویٹی ہوتی، کہیں لگتا وہ آ گئے اپنے گھر اور اپنے گھر کو سنبھالنے بنانے کچھ کی بات کرتے ہیں. ایسا بھی نہیں ہے. تو کوئی آپ لوگوں سے بات چیت تو نہیں ہوئی کوئی؟ نہیں، میری اس کے ساتھ اس بارے میں کوئی بات چیت نہیں. کہیں لگتا ہے نا کہ چناؤ نزدیک آ رہے ہیں تو چلیے سر کچھ کریں نیا. نہیں، اب تو چناؤ پارلیمنٹ الیکشنز تو ہونے کو ہیں، اپریل میں ہو جائیں گے. یہاں کون سا ڈیٹ پڑے گا وہ علیحدہ بات ہے. جس طریقے سے کنٹری میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ بی جے پی ایکٹیو ہو گئی ہے، اسی طرح سے جموں کشمیر میں بھی پارلیمنٹ چناؤ ہو جائیں گے تو سبھی پارٹیاں کوششیں کریں گے. کئی ایک طریقہ استعمال کرتے ہیں، دوسرا طریقہ استعمال کرتے ہیں. تو لہٰذا الیکشن کی تیاریاں ہیں ہی، الیکشن کی تیاریاں ہو رہی ہیں. تو اپنی پارٹی کس طرح سے ایکٹیو ہو رہی ہے؟ کیونکہ کچھ دکھ نہیں رہا، کچھ تھم سی گئی ہے رفتار. نہیں، کوئی رفتار کی تھمنے کی بات نہیں ہے، چونکہ ہماری پارٹی جو ہے یہ بھی انفینسی سٹیج میں ہے. ہمارے پاس کنسالیڈیشن کا سوال ہے، ریچ آؤٹ کا سوال ہے. یہاں بڑی بڑی پارٹیاں ہیں،
ان کا علیحدہ اپروچ ہے, ہمارا علیحدہ اپروچ ہے. ہماری ریچ آؤٹ کی ضرورت ہے کیونکہ پہلی بار ہم کو پارلیمنٹ الیکشن کے ذریعے ایک اپرچونٹی مل رہی ہے کہ ہم ریچ آؤٹ کر سکیں, تو لہٰذا ہمارا ڈفرینٹ اپروچ ہوگا. ٹکر کس کے ساتھ ہے؟ دیکھیے جموں میں تو یہاں بی جے پی ہی ہے جو ٹکر والی جماعت ہے. کشمیر میں پارلیمنٹ چناؤں میں اپنے کشمیر میں پہلے یہ دیکھنا ہے, کینڈیڈیٹس تو آ جائیں گے لیکن وہاں یہ دیکھنا ہے پہلے کہ یہ جو الائنس کی بات کرتے تھے وہ الائنس والے کہاں گئے, گپکار الائنس کہاں گیا. پہلے تو یہ دیکھنا ہے نا یہ کہاں گئے, وہ ہیں بھی یا نہیں ہیں, اکٹھے ہیں علیحدہ علیحدہ ہیں. جب یہ اس پر دیکھیں گے تو اسی مطابق ہماری بھی اسٹریٹجی ہوگی. مطلب پہلے آپ ان کی طاقت کو دیکھیں گے پھر اپنی طاقت آنکھیں گے. جو پرانی جماعتیں پہلے ان کا دیکھنا ہے نا, پرانی جماعتیں کیا رخ اختیار کرتی ہیں, اسی کے مطابق ہم بھی اپنا جو طریقہ کار ہوگا اڈاپٹ کریں گے. آپ اپنی پارٹی کے مطلب کہ جموں کشمیر اپنی پارٹی الگ سے لڑے گی یا این ڈی اے کا حصہ بنے گی یا انڈی کا حصہ بنے گی؟ دیکھیے میں نے پہلے سے شاید کہا ہے کہ اپنی پارٹی جو ہے نہ یہ انڈین الائنس کا حصہ ہے نہ این ڈی اے کا حصہ ہے. ہم علیحدہ اپنی اینٹیٹی رکھتے ہیں. ہاں ہمارا یہ ماننا ہے کہ جب مرکز میں جو بھی سرکار ہو ہم اس کے ساتھ فرینڈلی ریلیشنز ڈیولپ کریں گے, کیونکہ جموں کشمیر کے جو ایشوز ہیں وہ گورنمنٹ آف انڈیا کو ہی سالو کرنے ہیں. لہٰذا ہماری کوشش ہوگی جو بھی سرکار دلی میں آئے اس کے ساتھ ایسے ریلیشنز پیدا کر کے رکھیں جس سے ہم یہاں جموں کشمیر کے جو مسائل ہیں ان کو حل کر سکیں. مثلا بیجو پٹنائک جو اڑیسہ میں اس نے ہمیشہ اڑیسہ کی ڈیولپمنٹ کے لیے مرکز کے ساتھ ایسی ریلیشنز بنائی جو ٹکراؤ والی نہیں تھی. اپنی پارٹی اسی فلاسفی پہ چل رہی ہے کہ جو بھی سرکار مرکز میں آئے ہم کنفرنٹیشنسٹ نہیں بلکہ ہماری کوشش ہوگی اچھے مراسم بنانا اچھے تعلقات قائم کرنا جس سے ہم لوگوں کی خدمت کر سکیں. جو آپ کی پارٹی ہے اس کا ایک میں دیکھ رہا ہوں کہ اس نے ایک صاف اپنا ایک ویژن دکھایا ہے. اگر ہم 370 کو لے کر چلیں تو انہوں نے صاف کہا تھا کہ یہ اب اتہاس بن گیا ہے, اتہاس میں یہ اب ہو گیا ہے, اب ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. پھر وہی سوال پھر آپ کہیں گے کہ یہ میری پارٹی کا نہیں ہے, ان سے پوچھیے. لیکن فاروق عبداللہ صاحب یا پھر اور جو لیڈر ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہم اس کو مطلب کئیوں نے تو کہہ رہے ہیں سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا سپریم کورٹ کے فیصلے کوئی. آپ کو کیا لگتا ہے کوئی چانسز؟ دیکھیے جس وقت اپنی پارٹی آئی اس وقت صاف بات کرنا بڑا کٹھن تھا, لیکن ہم نے صاف بات کہی. ہم نے کہا آرٹیکل 370 کو ریسٹور کرنے کے دو ہی طریقے, ایک ہے پارلیمنٹ میں 543 ممبرس, اگر جموں کشمیر لداخ سب بھی ملے یہ بنتے ہیں 6 ممبر. وہ تو اس وقت بھی تھے جب ایبروگیٹ ہو گیا. بالکل اس وقت تو نیشنل کانفرنس نے ووٹ لیا تھا اس بنیاد پہ ہم اس کو بچائیں بغیر یہ ایکسپلین کیے ہوئے کہ کیسے بچاؤ گے. جب وہ اس وقت بچا نہ سکے تو وہ ہمارے سارے ممبر مل کے بھی ریسٹور کیسے کریں گے. اور نہ ہی کوئی اگر بی جے پی نے آرٹیکل 370 کو ختم کیا, کہیں کوئی اپوزیشن پارٹی کانگریس کوئی یہ کہتی ہے کہ ہم واپس اس کو لائیں, تو یہ سوچنا کہ پارلیمنٹ کے ذریعے یہ ریسٹور ہوگا مجھے ایسے حالات نہیں دکھ رہے ہیں. نمبر 2 تھا ہمارا کہ یہ قانونی جنگ ہے, آپ سپریم کورٹ اس کو ریسٹور کر سکتا ہے. جب سپریم کورٹ میں گئے تو سپریم کورٹ نے یہ کہہ دیا کہ جو کچھ ہوا ہے وہ لیگل ہے, کانسٹیٹیوشنل ہے. تو سپریم کورٹ سے بھی تو کلیئر ہو گیا. اب کوئی یہ کہے وہ دل کے بہلانے کو خیال اچھا ہے, کوئی کہے گا ریویو کریں گے, کوئی کہے گا کرنے کا ہے.
لوگوں کے ذہنوں کو بزی رکھنے کا ایک طریقہ ہے. حقیقت یہ ہے کہ جو ہوا ہے وہ ہوا ہے. اب ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم آگے کیسے بڑھیں. جس طریقے سے اپنی پارٹی نے چاہے جموں کے لوگ ہوں چاہے کشمیر کے لوگ ہوں، ایک نقصان آرٹیکل 370 ختم ہونے سے ہو گیا تھا، وہ تھا کہ جموں کشمیر میں پرائیویٹ سیکٹر بھی ڈیولپ نہیں ہوا ہے، انڈسٹریل سیکٹر ڈیولپ نہیں ہوا، یہاں کے یواؤں کو جاب اپرچونٹیز کم ہیں. اب یہاں چاہے کشمیر کا بچہ ہو چاہے جموں کا بچہ ہو، اس کی نظریں سرکاری نوکریوں پہ ہوتی تھی. آرٹیکل 35A ان کو پروٹیکٹ کرتا تھا. اپنی پارٹی جب نکلی تو انہوں نے یہی مدعا پرائم منسٹر سے اٹھایا، اور پرائم منسٹر نے جو ڈومیسائل لا جموں کشمیر کے لوگوں کے لیے دیا، اس سے یہ جو ساری سرکاری نوکریاں ہیں وہ ساری نوکریاں جموں کشمیر کے یواؤں کے لیے، یعنی جو ادھر سے گیا آرٹیکل 370 اور 35 جانے سے ادھر سے ہے. دوسرا زمینوں کا یہاں ہے، چاہے جموں کے لوگ ہوں چاہے کشمیر کے لوگ ہوں، کیا باہر سے لوگ آئیں گے، زمینیں کھائیں گے، زمینوں پہ قبضہ کریں گے. اس کے لیے بھی جو لا آ گیا کہ جو یہاں کی ایگریکلچرل لینڈ ہے، یہ جو کہ لگ بھگ 90% سے زیادہ ہے، اس پہ یہ آیا ہے کہ کوئی بھی نان ڈومیسائل یہاں زمین کی خرید و فروخت نہیں کر سکتا. یعنی یہ ودن ڈومیسائلز ہی زمین کی خرید و فروخت ہے. یعنی جو آپ کا لٹ گیا آرٹیکل 370 سے، جو خطرات آپ کو وہ وہاں سے، دیٹ کریڈٹ یو شوڈ گیو ٹو دا اپنی پارٹیز ٹائملی ایکشن. آج کوئی کہے گا ارے یہ تو ان کو کرنا تھا، میں ان سے کہتا ہوں لداخ والے اب جاگ گئے ہیں، لداخ والے اب سوچ رہے ہیں. یہاں اپنی پارٹی کو آپ کو دیکھنا ہے کہ وی ڈڈ اے ٹائملی ایکشن، ہم ٹائملی اٹھے اور جموں کشمیر کو جو نقصانات ہو رہے تھے، جموں کشمیر کے نقصانات کو بچا لیا. بڑے بڑے نیتاؤں سے بات ہوتی ہے دوسری پارٹیوں کی، وہ کافی نیگیٹو دکھتی ہے، ان کی سوچ جو ہے وہ مطلب یہاں پہ ہوتی ہے کہ کرٹیسزم زیادہ ہوتا ہے، لیکن آپ ایک آشا وادی مجھے دکھتے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کیا مستقبل ہے؟ مستقبل کیا ہے؟ دیکھیے، انڈیا میں 140 کروڑ کی لگ بھگ آبادی ہے. جموں کشمیر کی مان لیجیے 1.5 کروڑ بھی، حالانکہ 1.5 کروڑ نہیں، جو بھی گورنمنٹ آتی ہے وہ تو اس کو تو 140 کروڑ کا خیال رکھنا ہوتا ہے. ہاؤ وی ایکسکلوڈ آور سیلوز کہ جو گورنمنٹ آف انڈیا ہوگی وہ ہمارے خلاف ہوگی، کیسے ہوگی، کس طرح ہوگی. یہ یہاں ایک ایسا ماحول پیدا کیا ہے جس کی وجہ سے ہمیں لگتا ہے جو بھی وہاں قانون بنتا ہے شاید وہ ہمارے خلاف ہی ہوگا. کیوں ہوگا؟ ان کو دے ہیو ٹو ڈیل 140 کروڑ پیپل، تو وہی ہم پہ ہوگا. یہ خوف سے نکلنے کی بات ہے. ٹھیک ہے، میں یہ کہوں گا ہر وقت کچھ قوانین ایسے بنتے ہیں، کئی لوگ اس کو پسند کرتے ہیں، کئی ناپسند کرتے ہیں. اس کے لیے ایک پروسیس ہوتا ہے، اس پروسیس کو چلانا ہوتا ہے. چلیے سر، یوتھ پہ آتے ہیں. گورنمنٹ جابس کو لے کر کافی نراشا ان میں جھلک رہی ہے، نشے کی طرف بڑھ رہا ہے یوتھ. اس کو لے کر آپ کی پارٹی نے کس طرح کا کوئی بلو پرنٹ تیار کیا ہے؟ کچھ ایسا ہے کہ یہاں پر آپ کو لگتا ہے کہ اسمبلی الیکشن جب ہوں گے تو آپ دعویٰ کریں کہ آپ کی سرکار بنے تو کیا ہوگا؟ یوتھ کے بارے میں جو آپ نے کہا، ضروری طور یوتھ از قوم کا ایک ایسٹ ہوتا ہے. ہر کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہمارا یوتھ صحیح راہ پہ چلے، یہ غلط راہ پہ نہ جائے. مثلا یہی پرانے برسوں میں کیا ہوا کہ ہمارا یوتھ گولیوں کی طرف گیا، جیلوں کی طرف گیا، قبرستان کی طرف ان کا راستہ بن گیا. پہلا ہمارا یہ مشن ہے کہ ان کو اس راہ سے ہٹا کے پازیٹیو سوچنے پہ. اس کے بعد پازیٹیو سوچنے کی بات ہے. اب دوسری مصیبت آ گئی ہے ڈرگ. یہ ڈرگ یہ بھی اسی طرح جس طرح دوسرے کارنوں سے ہمارے نوجوانوں کی زندگی خراب ہوتی ہے، یہ دوسرا کارن ہے وہ زندگی خراب کرنے کا. ہماری کوشش ہوگی ڈرگ مینیز کو ختم کرنا. ڈرگ مینیز کو ختم کرنا اپنی پارٹی کی امپورٹنٹ مشن ہے. مثلا اس میں بہت سے طریقے ہیں، موجودہ سرکار بھی اس پہ کام کر رہی ہے، لیکن ہمارا تھرسٹ ہوگا ڈرگ کے خلاف اور نوجوانوں کو ترقی خوشحالی کی طرف لے جانا. تیسرا ہے ایمپلائمنٹ کا سوال. دیکھیے،
गवर्नर सरकार को जितना आप कहेंगे, इन्होंने ऐसे तरीक़ेकार एडॉप्ट किए, कभी ट्रांसपेरेंसी के नाम पे, कभी किसी नाम पे। नतीजा रहा इन्होंने नौजवानों को जॉब्स, गवर्नमेंट जॉब्स में डिप्राइव करके रखा। कितनी गवर्नमेंट जॉब्स होंगी, कहाँ होंगी, उसमें इन्होंने उस जल्दी से उनको फिलअप करने का सही तरीका नहीं किया। नौजवानों की ये शिकायत होगी। अब थोड़ा बहुत किया, कुछ इंजीनियर्स की लिस्ट्स निकले, अब बहुत उर्से के बाद, चलिए बेटर लेट देन नेवर। लेकिन हमारा ये होगा, जो भी ये सरकारी एम्प्लॉयमेंट होगी, जितनी ही वो होगी वो फास्ट ट्रैक पे होगी। उसमें हमारा सिस्टम जो होगा वो बदलेगा, वो सिस्टम ट्रांसपेरेंट होगा, लेकिन साथ ही वो टाइम कंज्यूमिंग नहीं होगा, बल्कि उसमें जल्द होगा। लेकिन इसके साथ जब हम अनएम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयमेंट लाने की बात करते हैं, गवर्नमेंट जॉब कितनी, हाँ बस मैं इसी पे आ रहा था, गवर्नमेंट जॉब कितनी, प्राइवेट सेक्टर को किस तरह वो से ना, देखा जाए? उसमें देखिए मैं ये बताना चाहूँगा, जब तक इन्वेस्टमेंट नहीं होगी प्राइवेट जॉब्स अवेलेबल नहीं होगी। यहाँ एक हवा, चाहे जम्मू का रीजन हो चाहे कश्मीर का रीजन हो, यहाँ एक हवा पैदा की गई है कि इन्वेस्टमेंट नहीं होनी चाहिए। यहाँ के नौजवानों के जहन इन्वेस्टमेंट के खिलाफ की गई। एक तरफ ये, दूसरी तरफ से वायलेंस। जब वायलेंस भी हो, इन्वेस्टमेंट के खिलाफ माइंड भी हो, हाउ इट इज़ पॉसिबल कि इन्वेस्टमेंट होगी और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी। मसलन दुनिया में कोई भी क्षेत्र लीजिए, हमारा मुल्क हिंदुस्तान लीजिए, मोदी जी जब कहीं जाते हैं, ही अपील्स टू दोज पीपल कम इन इंडिया एंड इन्वेस्ट। हमारा ये जो दूसरे मुल्क हैं, जापान वाले जाते हैं, अमेरिका वाले जाते हैं, कोई कहीं जाता है वो कहते हैं हमारे मुल्क में इन्वेस्ट करो। जम्मू कश्मीर एक खिता है जहाँ के लोग कहते हैं कि अगर यहाँ इन्वेस्टमेंट हो गई हमको खाया जाएगा। दिस इज कंट्राडिक्शन। दूसरी तरफ से हमारा वेस्टेड इंटरेस्ट बन गया है वायलेंस में। जब वेस्टेड इंटरेस्ट आपका वायलेंस में बनेगा, अगर आपका मान लीजिए बाहर की इन्वेस्टमेंट ना होगी, आपके लोकल्स की इन्वेस्टमेंट होगी, वो भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं क्योंकि यहाँ हालात ठीक नहीं है। बेटर है कि ज़मीन खरीदो या प्रॉपर्टीज़ में वो इन्वेस्ट करते हैं। नतीजा ये है कि न प्राइवेट सेक्टर यहाँ डेवलप हो रहा है। अपनी पार्टी ये जो अपना मुद्दा है कि वो प्राइवेट सेक्टर को डेवलप करना है, इन्वेस्टमेंट को यकीनी बना है, जिससे नौजवानों के बाइज्जत रोजगार की राहें खुले। शांति को लेकर किस तरह से आपको लग रहा है कि वायलेंस कंट्रोल हो गई है? एलजी साहब कह रहे हैं कि इक्का दुक्का अब तंजीमें रह गई हैं, या फिर मैं तंजीमों की बात करूंगा, तंजीमें वगैरह वो अब आखिरी सांस ले रहे हैं। ये इसमें दो राय नहीं। इस वक्त हम ये कहेंगे मिलिटेंसी, आतंकवाद, इट इज़ अंडर कंट्रोल। लेकिन अंडर कंट्रोल होने से मसला हल नहीं हुआ। इसको फर्दर इस तरीके से करना है कि पहले, इस वक्त भी अगर आप देखेंगे हालात ठीक करने में, इसमें लोगों का योगदान है। अगर लोग, जिस वक्त आर्टिकल 370 ख़त्म हुआ, उस वक्त आपने देखा लोगों ने चाहा वायलेंस न करना, उसका रिजल्ट निकला कि कोई वायलेंस नहीं हुई, किलिंग नहीं हुई। ये लोगों को, जब तक ना आप लोगों को इंसाफ देंगे, डेवलपमेंट पार्टिसिपेंट नहीं बनाओगे, क्या कहेगा गवर्नर साहब? यहाँ जम्मू कश्मीर के लोगों की से कहीं है? किस इंस्टीट्यूशन में? पंचायत थे वो भी ख़त्म कर दिए, बीडीसी थे वो भी ख़त्म कर दिए, म्यूनिसिपलिटीज़ थी वो भी ख़त्म किए। जम्मू कश्मीर के लोगों को क्या बना के रखा है? इंडिया इज़ नोन फॉर द डेमोक्रेसी वर्ल्ड ओवर। और ये खिता जो है जम्मू कश्मीर, इसको इन्होंने जमहूरियत से बाज रखा है। और विद दिस आर्गूमेंट कि गवर्नर रूल में इतनी तरक्की हुई, मैं इनसे कहता हूँ फिर सारे कंट्री में गवर्नर रूल लगाओ, अगर तरक्की पर जाओ, तरक्की पे जाओ। जम्मू कश्मीर में ही क्यों ऐसा? हाँ, इसी पे आ रहा हूँ सर, जिनका आपने नाम लिया कि ये पंचायती राज खत्म कर दिया गया, वीडीसी हो गए, और यहाँ पर म्यूनसिपल कमेटी जो है वो भंग कर दी गई हैं। आपको लगता है कि यहाँ असेंबली चुनाव
नजदीक आ रहे हैं, पहले इस पे प्रायोरिटी दी जाएगी या फिर इन पे दी जाएगी? चलो देखिए, एमपी वाले तो होने ही होने हैं। देखिए, पार्लियामेंट इलेक्शन तो होने को ही है अप्रैल में। जहाँ तक म्यूनसिपल का चुनाव, ये भी मुझे लग रहा है आफ्टर पार्लियामेंट इलेक्शन इसकी तरफ तवज्जो जाएगी। मुझे जब एज ए political observer without having any information from any side. अच्छा, आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है? नहीं, मैंने कहा विदाउट हैविंग, पहले मिलती थी क्या? मैंने कहा विदाउट टॉकिंग, यानी कहीं से इंफॉर्मेशन के बगैर मैं ये बताना चाहूँगा। देखिए, यहाँ वन नेशन वन इलेक्शन की कमेटी बनी हुई है, उसकी रिपोर्ट भी आने वाली है। साथ ही 2024 में डिलिमिटेशन भी होने वाली है। इधर से सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर, ये सब चीज़ें इकट्ठे रखकर वन के नॉट से विद सर्टेनिटी के इलेक्शंस होंगे या नहीं। अच्छा तो फिर ये जो इतनी आपकी वो चल रही है, प्रक्रियाएं चल रही हैं, इतना कुछ आप पर्दे के पीछे मुलाकातें हो रही हैं सज्जाद लोन जी के साथ, तो फिर वो किस? नहीं, ऐसी कोई मुलाकात नहीं, लेकिन पॉलिटिशियंस अगर मिले, गलत बात भी नहीं है, लेकिन ऐसी बात नहीं है कहीं कोई मुलाकात हुई हो, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मुलाकातें होती भी रहती हैं जब इलेक्शंस नज़दीक आते हैं। इस सिलसिले में स्ट्रेटजीज भी तैयार की जाती है, मिलना जुलना भी होता है, लेकिन अभी तक ऐसी कोई बात नहीं। मतलब असेंबली इलेक्शंस की आपको कोई? मुझे नहीं लग रहा है कि अभी इसकी कोई बात है। तो ये मुलाकातें बस एक बहाना है? नहीं, सोशल रिलेशंस भी होती है इसमें क्या? सोशल रिलेशंस क्या, पॉलिटिशियंस को सोशल रिलेशंस से इज्तनाब करना चाहिए? वो तो बातचीत। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो बातचीत होनी चाहिए, एक सामाजिक वो है, प्रक्रिया है समाज की। तो पर्दे के पीछे जो मुलाकातें होती हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो सबके सामने उजागर किया जाए, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि क्या, कैसे और कब करना है वो ये बेहतर जानते हैं। लेकिन असेंबली इलेक्शंस पर शंका इन्होंने भी जाहिर कर दी है कि मुश्किल है। फिलहाल इजाज़त दीजिए, नमस्कार।